بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق ہے القسم التعلیمی، تعلیمی شعبے کے حوالے سے کہ کسی بھی ادارے میں ایک تعلیمی شعبہ ہوتا ہے، اس تعلیمی شعبے کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کو آپ عربی میں کس انداز سے پیش کریں گے۔ آئیے آج پڑھتے ہیں۔ هذا المبنى من المباني الفخمة في المدرسة، یہ جو عمارت ہے من المبانی الفخمة في المدرسة، مدرسے کی عالیشان عمارتوں میں سے ہیں۔ المبانی الفخمة، عالیشان عمارتوں میں سے۔ هذا المبنى، یہ عمارت۔ ليسع العدد الأكبر من الطلاب، تاکہ بہت بڑی تعداد کے طلباء کی وہ اس میں آ جائیں۔ وسع یسع، اس کا معنی ہے کشادہ ہونا، جگہ ملنا، تاکہ ایک بڑی تعداد کے طلباء کے لیے جگہ بن جائے۔ فهو الأساس في المدرسة حيث جهزت فصوله بأحدث الوسائل التعلیمیة، یہ مدرسے کی بنیاد میں سے ہے۔ حيث جهزت فصوله، اس طرح کہ تقریباً اس کی درسگاہوں کو بنایا گیا ہے بأحدث الوسائل التعلیمیة، جدید تعلیمی وسائل کے ساتھ، جدید تعلیمی وسائل کے ساتھ۔ بأحدث وسائل التعلیمیة حیث جہزت فصوله، اس طرح کہ اس کی درسگاہوں کو بنایا گیا ہے بأحدث الوسائل التعلیمیة، جدید تعلیمی وسائل کے ساتھ۔ وقد الحق بهذه الفصول المختبر، اور ملایا گیا ہے ان درسگاہوں کے ساتھ المختبر، ایک لیبارٹری کو، الذي تكون فيه التجارب العلمیة، جس لیبارٹری میں علمی تجربات ہوتے ہیں۔ الذي تكون فيه التجارب العلمیة، كتجارب الفیزیاء والکیمیاء، جیسے فزکس کے تجربے اور کیمسٹری کے تجربات، والحیوان، حیوانات کے تجربات، والنباتات، اور زمین میں اگنے والی چیزوں کے تجربات اس لیبارٹری میں ہوتے ہیں۔ وقد الحق بالفصول الدراسیة ایضا غرفة الحاسوب، اور ملایا گیا ہے تعلیمی درسگاہ کے ساتھ اسی طرح کمپیوٹر کا کمرہ، غرفۃ الحاسوب، کمپیوٹر کا کمرہ، کمپیوٹر کے لیے ایک کمرہ خاص کیا گیا ہے۔ وقد نصبت فيها الحاسبات الحديثة التي تعمل بكفاءات عالية، وقد نصبت فيها الحاسبات الحديثة، اور اس میں نصب کیے گئے ہیں جدید قسم کے کمپیوٹر، التي تعمل بكفاءات عالية، جو انتہائی عمدہ صلاحیت کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ التي تعمل، جو کام کرتے ہیں، بكفاءات عالية، انتہائی عمدہ صلاحیت کے ساتھ۔ لكي يواكب الطلبة التقدم الحضاري، تاکہ طلبہ شانہ بشانہ چلیں التقدم الحضاري، تہذیبی ترقی میں، تاکہ تہذیبی ترقی کے ساتھ طلبہ شانہ بشانہ چلیں۔ لكي يواكب الطلبة التقدم الحضاري الذي تعيشه الإنسانية في عصرنا الراهن، اس تہذیبی ترقی میں الذي تعيشه الإنسانية، جس میں انسانیت زندگی گزار رہی ہے، فی عصرنا الراهن، ہمارے دور حاضر میں، ہمارے دور حاضر میں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ ذرا ایک بار دوبارہ سن لیجئے۔ هذا المبنى من المباني الفخمة في المدرسة،
یہ عمارت مدرسے کی عالیشان عمارتوں میں سے ہے۔ لیسع العدد الاکبر من الطلاب، تاکہ ایک بڑی تعداد کے طلباء کے اس میں آ سکیں۔ فهو الاساس فی المدرسہ، یہ مدرسے کی بنیاد میں سے ہے۔ حیث جہزت فصوله باحدث الوسائل التعلیمیہ، جس کی عمارتیں، جس کی درسگاہیں جدید تعلیمی وسائل کے ساتھ بنائی گئی ہیں، تیار کی گئی ہیں۔ وقد الحق بهذه الفصول المختبر الذي تكون فيه التجارب العلمیہ، اور ان درسگاہوں کے ساتھ ملایا گیا ہے ایک لیبارٹری کو جس میں علمی تجربات ہوتے ہیں، کتجارب الفزیاء والکیمیا والحیوان والنبات، فزکس، کیمسٹری، حیوانات اور نباتات کے تجربے۔ وقد الحق بالفصول الدراسیۃ ایضا غرفۃ الحاسوب، اور تعلیمی درسگاہوں کے ساتھ ملایا گیا ہے اسی طرح کمپیوٹر کا کمرہ۔ وقد نصبت فیہا الحاسبات الحدیثہ، اس میں لگائے گئے ہیں جدید قسم کے کمپیوٹر، التی تعمل بکفاءات عالیۃ، جو انتہائی عمدگی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ لکی یواکب الطلبۃ التقدم الحضاریہ، تاکہ طلبہ تہذیبی ترقی کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ التی تعیشہ الانسانیۃ فی عصرنا الراہن، جس میں ہمارے دور حاضر میں انسانیت جس ترقی یافتہ دور میں سے گزر رہی ہے یا زندگی گزار رہی ہے۔ آئیے اس سبق کا تمرین دیکھتے ہیں۔ تمرین، اجب عن الاسئلۃ التالیۃ معتمدا علی نفسک فی التعبیر، اپنی طرف سے تعبیرات کرتے ہوئے ان سوالات کا جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کم فصلا دراسیا فی القسم التعلیمی لمدرستک، آپ کے تعلیمی شعبے میں کتنے درسگاہیں ہیں پڑھنے کے لیے؟ تعلیمی شعبے میں پڑھنے کے لیے کتنی درسگاہیں ہیں آپ کے ادارے میں، آپ کے اسکول میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فی ادارتنا فی القسم التعلیمی 10 فصول لمدرستی، کم طالبا یسع الفصل الدراسی فی مدرستک، کتنے طلباء آپ کے تعلیمی درسگاہ میں آ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تسع الطلاب الكثير في الفصل الدراسي في مدرستي، ما هي تجهيزات فصلكم الدراسي اذكر أهمها، آپ کے جو تعلیمی شعبہ ہے، درسی جو درسگاہ ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اہم تجہیزات کو آپ بیان کریں، اہم شعبے کو آپ بیان کریں۔ هل عندكم معمل للتجارب الفیزیاء والکیمیا، فزکس اور کیمسٹری کی تجربے کے لیے آپ کے ہاں کوئی کام ہوتا ہے اس کے لیے؟ هل خصصت ادارۃ مدرستکم غرفۃ خاصۃ بالحاسبات، کیا آپ کے ادارے نے کوئی کمرہ خاص کیا ہے کمپیوٹر وغیرہ کے لیے؟ ان سارے سوالات کا جواب دے دیں آپ، اور اس کو یاد کریں۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔